بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا شوہر دونوں ہی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ان ساری پریشانیوں سے، جھنجھٹوں سے، نوکری سے کچھ دن چھٹکارا حاصل کر کے سوات چلتے ہیں۔ وہاں جا کر گھومیں گے، پھریں گے اور زندگی کو ایک نئے سرے سے جینا شروع کریں گے۔ واپس آ کر اپنے کام کی رفتار کو بڑھا دیں گے۔ مگر ہم دونوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہاں جا کر ہمیں کیا بھیانک واقعہ دیکھنے کو ملے گا جو ہمارے سوچنے سمجھنے کے زاویے کو ہی بدل دے گا۔ ہم لوگ رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب پہنچے تھے۔ گاڑی میں اب پیٹرول زیادہ نہیں تھا، آس پاس کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آس پاس ہی کوئی ہوٹل دیکھتے ہیں جہاں پر ہم رات گزار لیں، پھر صبح ہوگی تو کہیں آس پاس چلے جائیں گے، پیٹرول پمپ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے کہا یہاں آس پاس تو کوئی ہوٹل نہیں لگ رہا، نہ ہی یہ مین روڈ ہے۔ تب میرے شوہر نے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہاں پر رات کو رک بھی سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہیں یہ بھوت بنگلہ نہ ہو۔ ہم دونوں ہنستے ہنستے اس گھر کے پاس چلے گئے۔ گھر کے باہر ہم نے ابھی گھنٹی تک نہیں بجائی تھی کہ ایک لڑکا باہر آ گیا۔ لڑکے کی عمر کوئی 15-16 سال تھی۔ لڑکا اپنی آنکھوں سے ہی بہت شاطر معلوم ہو رہا تھا، حالانکہ اس کی عمر کم تھی، مگر مجھے اسے دیکھ کر ہی لگا کہ یہ بہت تجربہ کار لڑکا ہے۔ تمہارے ساتھ اور کون یہ ہوٹل چلاتا ہے؟ میرے شوہر نے پوچھا۔ جی میرے 3-4 بھائی ہیں، ہم ہی یہ ہوٹل چلاتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی صاحب، چلیں میں آپ کو کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ اور کھانے میں کیا کھائیں گے آپ؟ اس نے کہا تو ہم دونوں ہی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہم لوگ 1 سال سے یہ ہوٹل چلا رہے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کھانا بھی ایسا ملے گا جیسے گھر میں پکتا ہے۔ لڑکا تو ہمیں بڑا لبھا رہا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم اسی کے ہوٹل میں رک جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، کتنا کرایہ لوگے تم ایک رات کا؟ صرف 2500 روپے جی، اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے۔ آپ اگر مین روڈ پر جائیں گے تو آپ کو 8000 سے کم میں کوئی کمرہ نہیں ملے گا۔ لڑکے کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ تو ہم اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کم پیسے لیتے ہیں۔ لڑکے نے ہمیں مزید لالچ دینے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے 3000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ لڑکے نے جاتے جاتے مجھ سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مکاری تھی۔ اتنے سارے لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد میں ہر ایک چہرے کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کی عمر کم ہے پر تجربہ اور چہرے ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کی عمر کم ہے پر تجربہ اور چہرے پر پختگی ایسی جیسے 40 سال کا مرد ہو۔ آپ اس سے زیادہ بات چیت مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ یہ ہماری جیب دیکھ کر ہمیں لوٹنا شروع کر دیں، اور کیا پتہ اس جگہ میں اور کتنے لوگ ہوں۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مجھے بھی پتہ ہے اگر مجھ سے آ کر پنگا کرے گا بھی تو میرے ایک ہاتھ کی مار ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ اس ہوٹل میں اور کتنے لوگ ہیں، آپ کو محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اسے 3000 روپے دے کر آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کی جیب اچھی ہے۔ فکر نہیں کرو، یہاں کے لوگ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، مہمان نواز ہیں۔ آ جاؤ ہم چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں اور میرا شوہر کمرے میں آ گئے تو روٹی لگ چکی تھی۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی، بھائی بڑی تیز سروس ہے ان کی، میرے شوہر نے کہا، اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میری نظر روٹیوں پر پڑی تو میں حیران ہو گئی، یہ روٹیاں بنا سکتا اصغر؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ میں روٹیوں کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ میں جتنا کھانے باہر کھا چکی تھی، مجھے اس بات کا بہت گہرا تجربہ ہو چکا تھا کہ مرد اور عورت کے کام میں کافی فرق ہوتا ہے، اور وہ واضح فرق سامنے نظر آ جاتا ہے۔ کھانا کسی عورت کے ہاتھ کا پکا بنتا تھا، ساتھ ہی اس کے نیچے ایک رومال بھی تھا۔ اس رومال کی صفائی دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے بلکہ ایک گھر ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں 1 سال سے مہمان آتے جاتے رہے ہوں۔ میں نے گھوم پھر کر اس کمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی تھیں جن کا رنگ ہرا اور نیلا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہاں کوئی عورت ضرور رہتی ہوئی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں اس لڑکے سے اس بات کی تصدیق کروں گی، وہ کیا کہتا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لینے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا یہاں آج سے پہلے بھی کوئی عورت بار آئی ہیں؟ آج سے پہلے یہاں پر مرد ہی زیادہ تر رکتے رہے ہیں۔ اس لڑکے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تو میرے ذہن میں اور کھٹکا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لڑکے کے مطابق تو یہاں پر کوئی عورت نہیں آئی، لیکن پھر یہ چوڑیاں کیسی ہیں؟ ضرور یہاں کوئی عورت رہتی ہے اور یہ لڑکا ہمیں بتا نہیں رہا۔ میرے شوہر کو بھی اب شک پڑ گیا تھا، لیکن ہم لوگ یہاں کیا کر سکتے تھے؟ اس علاقے کے مقامی تو تھے نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ خاموش ہی رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میرے شوہر نے کہا۔ پھر ہم دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم نے اس لڑکے سے مزید کوئی بات نہیں کی، ہم نے بس اس سے عورت والی بات پوچھی تھی۔ تبھی تقریباً 2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اب بس دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی اسی بیچ میں ایک نسوانی چیخ فضا کو چیرتی ہوئی ہمارے کانوں تک پہنچی۔ میں اور میرا شوہر حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا یہاں پر کچھ ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی عورت ہے جسے دبا کر رکھا گیا ہے۔ میری بات سننا تھی کہ اصغر نے نیچے کی طرف دیکھا اور پھر دروازے سے باہر نکل گئے۔ اصغر، خدا کے لیے مت باہر جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ کہاں رکنے والے تھے۔ ظاہر ہے ہم اگر ایک مظلوم عورت کو یوں چھوڑ کر بھاگ جاتے تو ہم جیسا خود غرض کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میں بھی اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے وہاں سے سیڑھیاں اترتی نیچے والے صحن میں آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہی 16 سالہ لڑکا بھی باہر آ گیا۔ جی صاحب، آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ میں نے دیکھا اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور بدحواسی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ہمیں تو کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن پتہ کرو لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یہاں آس پاس تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، یہ کیا معجرہ ہے؟ کیا یہاں پر آسیب یا جن بھوت رہتے ہیں؟ نہیں صاحب، جن بھوت نہیں رہتے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، ابھی جوان نہیں ہوا، اس کی آواز بھی عورتوں جیسی ہے۔ وہ ہم کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے اس نے چیخ مار دی، گدگدی کر رہا تھا میں تو اسے۔ یہ بات سن کر ہمیں یقین نہیں آیا۔ لڑکے کی گھبراہٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے یہاں پر؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ ہم سارے بھائی مل کر یہ ہوٹل چلاتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، صبح ناشتہ مل جائے گا، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ذرا۔ میرے شوہر یہ کہہ کر اوپر آ گئے۔ ہم دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ باقاعدہ کسی عورت ہی کی چیخ تھی، لڑکا تو ایسے نہیں چیختا۔ میں اور میرا شوہر یہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ مجھے تو بہت شک ہو رہا تھا، اب خود کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا تھا، اس میں لڑکیوں کی 2-3 چیزیں تھیں جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی عورت ضرور رہتی ہے اور ان لوگوں نے 1 سال پہلے نہیں، کچھ دن پہلے ہی یہ ہوٹل شروع کیا ہوگا، وگرنہ تو یہاں پر آس پاس کوئی اور بھی لوگ ہوتے، رکنے کے لیے نہ صحیح کھانا کھانے تو آتے نا۔ ہم دونوں نے یہی سوچا کہ صبح اٹھ کر ضرور اس معاملے پر تفتیش کریں گے۔ رات کے 3 سے 4 بجے کے درمیان ہمیں یوں لگا جیسے نیچے والے پورشن پر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں کوئی ہلکا ہلکا چیخ بھی رہا تھا، بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، پر میرے شوہر نے کہا کہ اس سب کے بارے میں ابھی پوچھنا بیکار ہے، کیونکہ یہ لڑکے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے اور ہم لوگ خواہ پھنس جائیں گے، صبح اٹھ کر دیکھیں گے۔ صبح کے 5 بجے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ چونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے صبح جلدی ہو جاتی تھی۔ میں جیسے ہی نیچے گئی تو مجھے ایک جگہ سے رونے کی آوازیں آ رہی کیا تو یہ ایک عورت ہی کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میں نے واپس آ کر اپنے شوہر سے کہا، یہ بولے کہ اب ہم اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین کر کے ہی رہیں گے۔ اس بات کو میں بھی اچھی طرح سے جان چکا ہوں کہ یہاں پر کوئی عورت رہتی ہے۔ تبھی ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی چلانا مجھے بھی آتی تھی، لیکن شاید ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ایک عورت بھی گاڑی چلا سکتی ہے۔ میرے شوہر نے اس لڑکے سے ناشتہ مانگا، کہنے لگا بس بیٹھیے، میں 2 منٹ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ میں اس وقت گاڑی میں ہی موجود تھی۔ جب میرے شوہر نے جہاں سے آواز آ رہی تھی ادھر جانے کی کوشش کی، وہ لڑکا انہیں روکنے لگا تو میرے شوہر نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بس پھر جو دیکھا
تو وہ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ ایک عورت جس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس پر بے پناہ ظلم و تشدد کیا گیا ہو۔ تم کون ہو؟ تم نے اس عورت کو یہاں پر کیوں یرغمال بنا رکھا ہے؟ تم میرے معاملے سے دور ہٹ جاؤ۔ میرے شوہر نے دیکھا تو اس عورت کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کلائیوں پر گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ بیچاری بہت مظلوم معلوم ہوتی تھی، عمر 30 سے بھی کم اور بھرا بھرا وجود، چہرے کا رنگ گلابی اور سفید تھا۔ یہ سارا منظر میں دور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی جو کہ ہمیں اس جگہ پر لے کر آیا تھا، اسے یہ سارا منظر دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے۔ میرے شوہر نے اس لڑکے سے پوچھا، تم تو کہتے تھے کہ یہاں ہم 3 بھائی ہی ہیں، جبکہ یہاں تم اکیلے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے اور بھائی بھی اسی ہوٹل کو چلاتے ہیں، مگر تم اکیلے یہاں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر غصے سے تلملا رہا تھا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ پورا علاقہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ میرے شوہر نے اس عورت کو وہاں سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی شاید اس ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ اس نے اس عورت کی چادر کھینچی۔ وہ ننگے سر سڑک پر کھڑی رونے لگی۔ میں نے گاڑی سے نکل کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ لڑکا شاید اسی گمان میں تھا کہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ وہ جلدی جلدی اپنے دوسرے بھائیوں کو اور علاقے کے لوگوں کو فون کرنے لگا۔ تبھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ میرا بیگ بھی وہیں پر رہ گیا تھا، جس کا مجھے بہت افسوس تھا، لیکن میں کیا کہ ہم نے ایک مجبور اور بے سہارا عورت کو بازیاب کروا لیا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر میرا شوہر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور میں پیچھے اس عورت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور کہنے لگی، خدا را، کبھی اپنے دیور کو بچہ مت سمجھنا، یہی غلطی میں نے بھی کی تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور ہی ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک دیور جسے عورت اپنا بھائی مانے، وہ اس کے ساتھ یہ کچھ کرے؟ تم اس حالت کو کیسے پہنچی ہو؟ میں ابھی اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ ناکے پر ہمیں پولیس نے روک لیا۔ آپ لوگ ایک عورت کو اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں، ہم نے یہی سنا ہے۔ میرے شوہر نے اپنا میڈیا کا کارڈ دکھایا اور پولیس والے سے یہی کہا کہ ہم اس عورت کو اغوا کر کے نہیں لے کر جا رہے، آپ بھلے ان سے پوچھ لیجئے۔ یہ سخت ظلم و ستم اور اپنے دیور کی حب سے بیجا سے نکل کر ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ اگر انہیں دوبارہ اسی درندے کے حوالے کر دیا گیا تو یہ بیچاری کیا کریں گی؟ دیکھیے، آپ کو ان کے شوہر کو بتانا چاہیے تھا۔ قانون ہاتھ میں لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ محترم، ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن فی الحال ان کی حالت سنبھلنا ضروری ہے۔ ہم تھانے بھی جائیں گے اور عدالت کا بھی چکر لگائیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ پولیس والا ہمیں پڑھا لکھا اور ذمہ دار سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم لوگ یوں ہی اس عورت کو لے کر نہیں جا رہے۔ میرے پاس بھی اپنا کارڈ تھا، ہم دونوں نے اسے اپنے اپنے کارڈ دکھا دیے۔ وہ مطمئن ہو گیا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ دراصل وہ لڑکا، جس کی عمر تو بہت کم تھی مگر وہ شاطر بہت تھا، ہمارے پیچھے پولیس کو بھی لگا چکا تھا۔ اب پولیس کو ہم نے یہی درخواست کی تھی کہ وہ اس لڑکے کی خبر لیں۔ میں اس لڑکے سے بھی ملنا چاہتی تھی اور اس عورت کی کہانی بھی سننا چاہتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے انسان کو یک طرفہ کہانی سن کر اس پر یقین تو نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میرے پاس چادر بھی نہیں ہے، مجھے اب جلدی سے کہیں پناہ دے دیں، میں اپنا سر ڈھانپنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت رو رہی تھی، یوں میں نے اپنی چادر اس کو دے دی۔ وہ چادر اوڑھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں اس کی کہانی سننے کے لیے بےتاب تھی، کیونکہ وہ لڑکا جو ہمیں ملا تھا اس کی عمر بہت کم تھی۔ ہمیں یہ بھی جاننا تھا کہ اس نے اس عورت کو حب سے بیجا میں کیوں رکھا ہوا تھا، اس کا شوہر کہاں تھا، اور یہ اتنے دن تک اپنے دیور کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی۔ کیا قصور عورت کا بھی تھا یا صرف لڑکا ہی قصوروار تھا؟
عورت کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ ہم اس سے کوئی بات چیت کر پاتے۔ تھوڑی دور جا کر اسے الٹی آنا شروع ہو گئی تو میں گھبرا گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اسے ہسپتال لے کر کیا پتہ کوئی ایسی بات ہو جو خطرے والی ہو، کیونکہ یہ وہاں کافی عرصے سے تو رہ رہی تھی، کیا پتہ کیا کھاتی پیتی ہو، ہمیں اسے چیک کروا لینا چاہیے۔ ہم لوگ قریبی ہسپتال میں رکے اور ہم نے ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹ ہمیں دی تھی وہ ہمارے قدموں کے تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ اب یہ عورت اکیلی ہی نہیں تھی، اس کے پیٹ میں ایک ننھا مہمان بھی تھا جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اب ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری تھی، ایک تو یہ کہ ہم اس عورت کو چیک کروائیں، دوسرا یہ کہ اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ لیکن بچے کا باپ کون تھا؟ میں اسی سب میں فکر مند تھی۔ اگر وہی 17 سالہ لڑکا جو کہ شکل سے ہی شاطر اور تیز لگتا تھا وہ اس بچے کا باپ ہوا تو ہمیں مجبوراً اس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، یا تو ان دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جن کا ایک بھی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ خود سے اندازے لگانے کی بجائے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسی عورت سے پوچھ لوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، اور کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے دیور کے ساتھ تمہاری صلح کروا دی جائے۔ میں اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ نہا دھو کر سفید کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے کر آئی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر سچ کہوں تو مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر اس سے پوچھا، بی بی تم اب امید سے ہو گئی ہو، یہ بتاؤ تمہارا یہ بچہ اس کا باپ کون ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کیا میں تمہیں تمہارے دیور کے ساتھ صلح کروا دوں؟ تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ میں نے تو یہی سنا ہے کہ تم بیوہ ہو۔ اگر بیوہ ہو تو پھر یہ بچہ تمہارے شوہر کا سوال کیا تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ مزید سوال کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ یہ عورت سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میرے شوہر نے کہا، ضرور اس پر کوئی ظلم و ستم ہوا ہوگا، ورنہ اگر ایسی ہی یہ خوش رہنے والی عورت ہوتی تو کیوں یہ اس طرح کرتی؟ کیوں یہ ہم سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی؟ آخر اس کے دل میں کوئی تو ڈر ہے نا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ ظاہر ہے اس عورت کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو ہوا ہی ہے جس نے اسے اتنا ڈرا اور سہما دیا ہے۔ ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اب ہم اس کا خیال رکھنے لگے، اس کے کھانے پینے کا اور اس کی باقی معاملات کا۔ پولیس میں رپورٹ درج کی جا چکی تھی، مگر بچے کے باپ کا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ تھا، نہ ہی اس عورت نے بتایا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت فی الحال اتنی خراب تھی کہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ بس کھا پی رہی تھی اور ہر وقت خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ ایک دن میں اسے کھانا دینے گئی تو اس کے لب ہلے۔ بی بی جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس جہنم سے پناہ دلا کر لائی، ورنہ تو میں ساری زندگی وہیں رہ جاتی، برباد ہوتی اور لٹتی رہتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارا دیور تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا؟ وہ مجھ سے بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا پہلے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں صرف 16 سال کی تھی۔ اس گھر میں آئی تو وہ بہت چھوٹا تھا مجھ سے، غالباً 10 سال کا ہوگا۔ 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو اکثر اس سے بات چیت کرتی، لیکن جب میرا شوہر مجھ پر غصہ کرتا تو میں بھی اسے سنا دیتی تھی۔ میرے دیور کے دل میں کب میرے لیے نفرت پھیلتی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہمیں اب اس گھر سے الگ ہو جانا چاہیے۔ گھر کا بٹوارا کرنے سے ہمیں اپنا حصہ مل جائے گا اور ہم آپ کے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ مگر میرا شوہر ہمیشہ یہی کہتا کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ان کی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ ابا اس دنیا سے گئے تھے تو مجھے ہی ان کا وارث بنا کر گئے تھے، میں ایسا کروں گا تو ان کا کون وارث ہوگا؟ میرا شوہر بھائیوں کی محبت سے چور تھا، لیکن وہ میرے تو کچھ بھی نہیں لگتے تھے۔ میرا رشتہ صرف اپنے شوہر سے تھا۔ رفتہ رفتہ میرا شوہر اس بات پر راضی ہوتا گیا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اس وقت تک میرا دیور 13 سال کا ہو چکا تھا۔ گھر میں سبھی بہت پریشان تھے، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم لوگ الگ ہوں،
لیکن میری ضد کے آگے سب نے ہار مان لی۔ بالآخر بڑے گھر کا بٹوارا ہو گیا، لیکن میں وہاں بھی رہنے کو تیار نہیں تھی۔ اس گھر کو بیچ دیا گیا۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرے شوہر کو زیادہ رقم ملی۔ ہم لوگوں نے ایک اچھی جگہ پر گھر لے لیا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں الگ رہنے لگے۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ یہ دنیا ہماری جنت بن گئی ہے۔ تبھی ایک رات وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو سامنے ان کے 3 بھائی کھڑے تھے۔ ایک کی عمر 16 سال ہو چکی تھی، جبکہ باقی 2 ابھی چھوٹے تھے، مگر ان کی قد اور ان کی جسامت سے لگتا تھا کہ وہ کافی زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ میرا شوہر تو گھر کے کپڑوں میں نہتا تھا۔ یہ لوگ میرے شوہر کو ڈرا دھمکا کر کہیں خفیہ مقام پر لے گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ اسے کہاں لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں بدبختوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ایک دوسرے گھر میں لے کر آ گئے۔ یہ وہی پرانا گھر تھا جس میں پہلے رہا کرتی تھی۔ نئے گھر میں اس نے جا کر اپنے ماں باپ کو بسا دیا۔ مجھے پرانے گھر میں قید کر دیا گیا۔ مجھ سے روٹیاں پکوائی جانے لگیں۔ یہاں پر جو بھی مہمان آتا اسے میرے ہاتھوں کی روٹیاں پکوا کر دیتے۔ میں نہ پکاتی تو مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ میں بہت پریشان ہوتی، روتی، منت کرتی، واسطے دیتی کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، لیکن ان درندوں کے دل پر ایک بھی رحم کی بات نہ اثر کرتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارا گھر اجاڑا ہے، ہمیں بے سہارا کیا ہے، ہم بھی اب تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ تمہیں کیا لگا ہمیں چھوڑ کر تم عیش کی زندگی گزارو گی، گھر کے کاموں سے چھٹکارا پالو گی، جتنا عرصہ تم نے کام نہیں کیا اس سب کی قصر پوری کرو گی تم۔ اب یہ لوگ یہاں مہمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے یہی ظاہر کرتے جیسے کہ کھانا وغیرہ یہی پکاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بالکل غلاموں جیسا سلوک شروع کر دیا مجھ سے، صرف اس لیے کہ میں یہاں قید تھی۔ والے بچے کی خاطر مجھے ان سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ تبھی آپ لوگ آ گئے۔ اس دن میں نے جان بوجھ کر چیخ ماری کہ اگر آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے چھڑا لیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلے سے ہی دماغ بنا لیا تھا۔ آپ کے شوہر نے جیسے ہی مجھے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تو میں بالکل تیار تھی اور میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں، مجھے یہیں پر رہنا ہے، گھر نہیں جانا۔ مجھے لگتا ہے ان درندوں نے میرے شوہر کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ وہ ان کا بھائی تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا ہے، اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، تو پھر سوچو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ان لڑکوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، مگر وہ سارے ہی 18 سال سے کم عمر تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان پر جیل میں جا کر مزید تشدد ہو اور پھر وہ مزید درندے بن جائیں۔ میں نے ان دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کی اور ساس سسر کو ڈھونڈا۔ سسر تو حیات نہیں تھے، مگر ساس نے جب یہ سنا تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، اپنے بیٹوں کو آگ کرنے کی دھمکی دی۔ ان لوگوں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی ایک گودام میں چھپا رکھا تھا۔ 2 سال سے اس کے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے اور اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے تھے۔ میاں بیوی سے بھی اکیلے رہنے میں غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سب سے تعلق ناتا توڑ لیا۔ کسی نے ان کا پتہ بھی نہیں کیا، کیونکہ زیادہ لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا، اور پورا سال یہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان لڑکوں نے جو کیا وہ صحیح تھا یا ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن میں عورتوں سے بھی یہی کہوں گی کہ گھر اجاڑنے کی بجائے گھر بسانے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں آپ کو اس کی سزا ضرور مل جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سب کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔